السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 20 کو شروع کیا تھا اور اس میں ایک قاعدے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 19 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں درود و پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لینا ہے۔ توجہ دھیان سے آپ بار بار پریکٹس کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیں گے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ قرآن پاک درست کرے، اتنا کہ جس سے اس کی نماز جائز ہو جائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تجوید و قرات کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر قرآن پاک سیکھیں اور پھر انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 20 جس کا نام تھا متفرق قواعد، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں مختلف قواعد ہوں گے۔ ہم نے ان کو اچھے انداز سے سننا بھی اور اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے۔ ہم نے کل اظہار مطلق کا قاعدہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے کلمات کو سیکھیں گے بھی۔ تو آپ نے توجہ اور دھیان سے اور اچھے انداز سے ان کو سننا ہے اور پھر اچھے انداز سے ان کو پڑھنا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سکتہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، سکتہ کہتے کسے ہیں۔ تو سکتہ کے بارے میں آپ سنیں اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے گی اور سانس جاری رہے گا۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ قرآن پاک میں یہ 4 کلمات ہی ہیں جن میں سکتہ کا حکم ہے، تو آپ نے سکتہ کرنا ہے، یعنی سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے گا اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی۔ تو توجہ اور دھیان دیتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو سیکھنا ہے اور اچھے انداز سے یاد بھی رکھنا ہے۔ جہاں جہاں یہ کلمات آئیں گے آپ نے ان کو اسی انداز سے قرآن پاک میں پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے رواں۔ تو رواں پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو سیکھنا ہے۔ تو جس انداز سے میں پڑھوں گی آپ نے اسی انداز سے اچھے انداز سے اس کو پڑھنا سیکھ لینا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ وکیل من راکن۔ اب دیکھیں من کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس پہ کیا تھوڑی دیر رک کی ہوں، یعنی آواز روک دی ہے لیکن سانس لیے بغیر آگے پڑھ لی ہے۔ تو یہ کلمہ کہاں پہ آیا، دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ وکیل من راکن، پارہ 29 سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 میں یہ کلمہ آیا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے انداز سے پریکٹس کر لینی ہے۔ نیکسٹ ہے کلا بل ران۔ اب دیکھیں بل کے بعد سکتہ تھا، وہاں پہ میں تھوڑی دیر رک گئی ہوں، اس کے بعد میں نے اگلا پڑھا۔ تو آپ نے بھی اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ کلا بل ران، یہ آیا ہے پارہ 30 سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ نیکسٹ ہے من مرقدنا ھذا۔ اب پھر دیکھیں نا کے بعد سکتہ تھا، اس پہ میں رک گئی ہوں، اس کے بعد میں نے ھذا پڑھا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ من مرقدنا ھذا، یہ کس میں آیا ہے، پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے۔ تو اس کلمے کی بھی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے۔ نیکسٹ ہے ایوجا قیمن۔ جا جیم 2 زبر جن تھا، اب اس میں سکتہ جب ہم نے کیا تو ہم نے کیا کیا، 2 زبر کو ایک الف سے بدل کر پڑھا، ہم نے صرف ایک زبر لگا دی اور سکتہ کرنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ ایوجا قیمن۔ تو دیکھیں سکتہ کیا ہے، میں رک گئی تھی، آواز رک گئی تھی لیکن سانس لیے بغیر آگے پڑھا ہے، تو اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اب پارہ 15 میں یہ آیا ہے اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 میں آیا ہے۔
تو آپ سب نے اس کی اچھے انداز سے پریکٹس کر لینی ہے اور اچھے انداز سے اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، جتنے اچھے انداز سے آپ سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو آپ نے آج کا قاعدہ بھی اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے۔ کل آپ نے اظہار مطلق کے قاعدے کو یاد کیا تھا، آج انشاءاللہ آپ سکتہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس کو اچھے انداز سے آپ نے یاد کر لینا ہے اور اسی اچھے انداز سے آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے، تاکہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے اور آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔